ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اللہ ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 214 سے 216 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ آیت 214 ترجمہ: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان حالات میں مبتلا ہوئے بغیر جو پہلوں پر آ چکے ہیں جنت کے حقدار بن جاؤ گے کہ انہیں بیماریوں اور مصائب نے آ گھیرا اور یہاں تک جھنجھوڑا کہ پیغمبر اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آیت 214 کی تفسیر: مومن بقدر ایمان کے آزمایا جاتا ہے، یعنی مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، بلا آزمائش کے جنت کی تمنا زیب نہیں دیتی۔ پہلی تمام امتوں کو آزمایا گیا اور انہیں بیماریوں اور مصائب میں مبتلا کر کے جانچا گیا۔ باسائے سے بیماریاں اور ذرائع سے مصائب و حوادث، یا باسائے سے تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور ذرائع سے بیماریاں مراد ہے۔ زلزلو یعنی ان پر دشمنوں کا اس قدر خوف چھایا کہ وہ کانپ اٹھے اور بھاری بھاری قربانیوں کے دور سے گزرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان میں پکے ہیں یا کچے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ بن الارت فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے امداد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا، تم سے پہلوں کو اس طرح آزمایا جاتا تھا کہ ان کے بیچ سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر یہ کڑی آزمائش بھی انہیں ان کے ایمان سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ لوہے کی دھاردار کنگھیوں سے ان کا گوشت و پوست نوچ لیا جاتا تھا، مگر وہ اللہ کے بندے اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم اللہ اپنا دین ضرور مکمل فرمائے گا۔ ان قریب ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اسے اللہ کے خوف کے یا بھیڑیے کی دہشت کے علاوہ کوئی اور خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی چاہتے ہو۔ سورہ عنکبوت کی آیت 3 میں فرمایا، 1 سے 3 میں، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان لائے بغیر ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا اور اللہ جھوٹوں اور سچوں کو ضرور ممتاز کر کے رہے گا۔ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبردست آزمائش ہوئی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 10: جب دشمنوں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، تمہاری آنکھیں پترا گئیں اور جانیں کھنچ گئیں کر حلقوں میں آ گئیں اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کی جانے لگیں، اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا اور سخت جھنجھوڑا گیا۔ جب منافق اور بیمار دلوں والے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دھوکہ ہی پر مبنی تھے
اور مومنوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ سچ ہے۔ جب ہرقل شام روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم نے دعوے دار نبوت سے جنگ بھی کی؟ بولا ہاں کی۔ پوچھا کیا نتیجہ نکلا؟ بولا کبھی ہمیں فتح ہوئی اور کبھی اسے۔ ہرقل نے کہا پیغمبروں کی اسی طرح آزمائش ہوتی ہے مگر روشن انجام انہی کا ہوتا ہے۔ مثل سے سنت مراد ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 8 میں فرمایا پہلے لوگوں کی سنت گزر چکی، پھر فرمایا کہ انہیں اتنا جھنجھوڑا گیا کہ رسول اور ایمان والوں کی زبانوں سے بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی اس نازک وقت پر اگلے مومنوں اور ان کے رسولوں نے اللہ کی مدد کی دعائیں مانگی کہ اے اللہ دشمن کو پسپا کر کے ہمارا بہترین انجام فرما، ہم سے مصائب ہٹا اور اپنے دین کا بول بالا فرما۔ اللہ نے جواب میں فرمایا یقین مانو ہماری مدد آنے ہی والی ہے۔ سورہ انشراح کی آیت 5 اور 6 میں فرمایا یاد رکھو سختی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے اور رنج کے بعد خوشی ضرور آتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو اپنے بندوں کی ناامیدیوں پر تعجب ہوتا ہے، باران رحمت قریب ہوتی ہے اور لوگوں کی ناامیدیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کو لوگوں کی جلدی پر اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنسی آتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آیت 215۔ ترجمہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں کہ تم جو مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ نفلی صدقہ و خیرات کا بیان۔ آیت 215 کی تفسیر میں یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں اتری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ پر، والد پر، بہن پر، بھائی پر، پھر درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری ہر نیکی سے خوب واقف ہے، یعنی قیامت کے دن تمہیں نیکیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا کیونکہ اللہ کسی پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت 216۔ ترجمہ، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ تمہیں ناگوار ہوتا ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار معلوم ہوتی ہو مگر تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، کیونکہ صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں نہیں۔ آیت 216 کی تفسیر۔ اس آیت نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا تاکہ دشمنان دین کی سازشوں سے مسلمان اور ممالک اسلام محفوظ رہیں۔ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ دشمن سے مقابلہ کرے یا گھر ہی میں رہے۔ جنگ میں نہ جانے والوں کا فرض ہے کہ مالی تعاون میں پورا حصہ لیں۔ مجاہدوں کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کی خیر خبر رکھیں اور اگر میدان جنگ میں ان کی ضرورت پڑ جائے تو بخوشی تیار ہو جائیں، ورنہ اپنے کاروبار میں لگے رہیں۔ غرض جہاد ہر قسم کی قربانی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن فرمایا کہ فتح مکے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، اب جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تم سے جنگ میں حصہ لینے کی استدعا کی جائے تو تیار رہو۔ جس نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کا خواہش مند رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوئی۔ پھر فرمایا کہ جہاد تم پر دشوار ہے، یعنی ممکن ہے کہ جہاد تمہیں دشوار معلوم ہو، در حقیقت دشواری ہے کیونکہ جان جانے کا الگ ڈر ہے اور زخمی ہونے کا الگ اندیشہ۔
نیز دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہنے کا الگ کھٹکا لگا رہتا ہے، مگر تم اس دشوار گزار گھاٹی سے خوشی خوشی عبور کر جاؤ، اسی میں تمہاری قومی، ملی اور انفرادی سعادتیں مضمر ہیں۔ میدان میں ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور فتح و مسرت کی پو پھٹنے والی ہے۔ تمہارا دشمنان اسلام کے ملکوں اور مالوں پر قبضہ ہونے والا ہے اور ان کی عورتیں اور بچے تمہارے لونڈی اور غلام بننے والے ہیں۔ پھر فرمایا ممکن ہے ایک چیز تمہارے حق میں مفید نہ ہو مگر وہ تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ انسان ایک چیز کو دل و جان سے چاہتا ہے مگر اس میں اس کے لیے خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی اصول کے ماتحت یہ بات سمجھ لو کہ تمہیں جہاد نہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو مگر اس میں تمہاری قومی اور ملی زندگی کی پائمالی کا اور ذلت کا خطرہ ہے، اور جہاد میں تمہاری دونوں زندگیاں بن جانے کا ظن غالب ہے۔ در حقیقت تمام باتوں کا انجام اللہ ہی کو معلوم ہے اور تم اس سے محض ناواقف ہو، اس لیے اللہ نے تم پر جو کچھ فرض کر دیا ہے اس میں تمہاری بھلائیاں ہی مد نظر ہیں، لہذا اللہ کے احکام بلا چوں چرا کے بجا لاؤ اور خوشی خوشی سر تسلیم خم کر دو، تاکہ دین و دنیا کی سعادتیں تمہارے قدم چومیں اور تم دونوں جہانوں میں سرخرو ہو کر عزت کی زندگی گزارو۔ سیدھی راہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صحیح راہ نہیں۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 214 سے 216 تک کا کی ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔